بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور الہدا کے سبق و اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 29 ہے اور ہم استنجے کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا استنجے کے کہ کتنے پتھروں کے ساتھ، پتھر کے ساتھ بھی استنجا کر سکتا ہے، پانی کے ساتھ بھی، اور دونوں کے ساتھ کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ پتھروں کے ساتھ استنجے کرنے کا طریقہ، کس طرح استنجا کیا جائے گا۔ مرد استنجا کرے گا پتھروں کے ساتھ تو کس طریقے سے کرے گا۔ تو چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ کے اس کی وضاحت کریں گے، مسئلے کو بیان کریں گے، اور آخر میں ہم ترکیب اور اجرا کریں گے۔ وكيفية الاستنجاء أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدللة۔ اب یہ جو ہم نے عبارت پڑھی ہے، یہاں ایک جملہ ہے، ان کی ترکیب اکٹھی ہوگی اور یہ ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد جب استنجا کرے گا پتھروں کے ساتھ تو گرمیوں میں بالخصوص مرد کے جو خصی ہوتے ہیں آدمی کے، وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آگے سے 3 پتھر لے گا، 3 ڈھیلے لے گا جن کے ساتھ استنجا کیا جاتا ہے، تو آگے سے پیچھے کی طرف پہلے کرے گا، پھر پیچھے سے آگے کی طرف، اور تیسرا آگے سے پیچھے کی طرف۔ یہ اس وقت ہے کہ جب مرد کے خصیے لٹکے ہوئے ہوں۔ اور آگے جو عبارت آ رہی ہے وَإِن كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّاتٍ يَبْتَدِئُ مِنْ خَلْفٍ إِلَى قُدَّامٍ، اور اگر مرد کی جو خصی ہیں وہ لٹکے ہوئے نہیں ہے تو پھر پیچھے سے آگے کی طرف، پھر آگے سے پیچھے کی طرف، پھر پیچھے سے آگے کی طرف یہ استنجا کرے گا، نجاست کو صاف کرے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب مرد کے خصی لٹکے ہوئے نہ ہوں۔ یہ اکثر جو ہے گرمیوں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور سردیوں میں نہیں ہوتے، اور یہ لازمی بھی نہیں ہے کہ سردیوں میں نہ ہو۔ اگر سردیوں میں بھی لٹکے ہوئے ہیں تو پھر یہی مسئلہ ہوگا کہ پھر آگے سے پیچھے کی طرف استنجا کیا جائے گا، یعنی صاف کیا جائے گا، اس کو پوجا جائے گا۔ اب یہ ہے سارا مسئلہ۔ اب ہم عبارت کو حل کرتے ہیں، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم عبارت حل کریں گے۔ اس مسئلے کی پہلے ترجمہ دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں کہ استنجے کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے پتھر کے ساتھ وہ آدمی پہلے پتھر کے ساتھ آگے سے پیچھے کی طرف پونجے گا، یمسح کا مطلب پونجے گا، اور دوسرے پتھر کے ساتھ پیچھے سے آگے کی طرف پونجے گا، اور تیسرے پتھر کے ساتھ آگے سے پیچھے کی طرف پونجے گا، اس وقت کہ جب آدمی کے خصیے لٹکے ہوئے ہوں۔ اور اگر خصیے لٹکے ہوئے نہیں ہیں آدمی کے تو وہ آدمی پونجے گا، ابتدا کرے گا آگے سے پیچھے کی طرف۔ اب عبارت دیکھیں، 2 جملے ہیں۔ کیفیت الاستنجائی، وہ جو شروع میں آ رہی ہے وہ استنافیہ ہوگا۔ کیفیتو پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، کیفیتو مبتدا بن جائے گا مضاف، اور استنجائی مضاف ہے۔ یہ پکا قاعدہ ہے، بار بار ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ نکرہ آ جائے اور اس کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، تو یہ مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور کیفیتو پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور استنجائی پر جو زیر آ رہی ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ آگے دیکھیں، یہ اب معرفہ بن گیا۔ جب مضاف الیہ مل رہے ہیں تو معرفہ بن جاتے ہیں۔ معرفہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو معرفہ کو مبتدا بنایا جاتا ہے اور آگے والے جملے کو پھر خبر بنایا جاتا ہے۔ تو آگے جملہ ہے ان یمسح، ان ناصبہ ہے، نصب دے رہا ہے، یمسح فعل ہے، مسح یمسح، اور یمسح کو ان نصب دے رہا ہے، یمسح ہم پڑھ رہے ہیں، اور یمسح یہ باب فاتحہ یفتح سے سیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاتحہ یفتح۔ اب یہ فعل ہو گیا، اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے جو کہ آدمی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہم نے یہاں ترجمہ بھی کیا ہے کہ وہ آدمی پونجے گا پہلے پتھر کے ساتھ، یہ فاعل ہوا ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا۔ با جا رہا ہے حجری،
یہ بھی معرف ہے، اول بھی معرف ہے. جب دو معرف آ جائیں، پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بناتے ہیں، تو یہ دونوں موصوف صفت مل کر جار کا مجرور، اور جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ معطوف علیہ، کیونکہ اس کا عطف آگے ہوگا. اب آگے دیکھیں، مین جہت المقدمی، مین جار جہت، یہاں یہ بھی مضاف اور مقدمی مضاف ہے، مضاف مضاف علیہ مل کر یہ جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی معطوف علیہ ہوں گے. اور جہتی پر مینی کی وجہ سے جار آ رہی ہے، زیر ہم پڑھ رہے ہیں. مقدمی پر جو زیر آ رہی ہے، جر پڑھ رہے ہیں، یہ مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. تو یہ مضاف مضاف علیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی معطوف علیہ ہوں گے. الہ حرف جار خلفن، یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی معطوف علیہ ہوں گے. یہ تین معطوفات ہیں، معطوف علیہ ہیں، اور آگے پھر تین معطوف ہوں گے ایک حرف عطف کے ساتھ. آگے جس طرح یہ بثانی آ رہا ہے، یہ جار مجرور مل کر یہ اول، یہ جو بالحجر الاول ہے اس کا معطوف ہوگا، یہ معطوف علیہ اس کا معطوف. اب ایک حرف عطف کے ساتھ ہم کئی عطف کر سکتے ہیں، معطوف علیہ بنا سکتے ہیں. اس وقت بنا سکتے ہیں کہ جب عامل ان کا ایک ہو. جب عامل ایک ہو تو ایک حرف عطف کے ساتھ کئی عطف کر سکتے ہیں ہم. یہاں ایک ہی، ہر ایک کا بھی، حجر الاول کا بھی عامل جو ہے وہ یمسح ہے، اور آگے جو آ رہا ہے من جہت المقدم، اس کا بھی متعلق ان یمسح ہے. الى خلف کا بھی متعلق جو ہے اور عامل جو ہے وہ ان یمسح ہے. تو اس لیے ایک حرف عطف کے ساتھ ہم معطوف کئی عطف کر سکتے ہیں. اب بثانی یہ با جار ہے، اور بثانی سے پہلے موصوف حج، ہم محذوف نکالیں گے. حج موصوف و ثانی صفت، موصوف صفت مل کر یہ جار کا مجرور، جار مجرور مل کر معطوف ہوں گے. یہ پہلا معطوف تھا، یہ پہلا معطوف علیہ، تو یہ پہلا معطوف ہے بثانی. اور من خلفن کا عطف من جہت المقدم پر ہوگا. من جار خلفن مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی معطوف بنے گی، اس کا معطوف بنے گی. الى قدام، الى جار قدام مجرور، جار مجرور مل کر یہ معطوف ہوں گے اس تیسرے معطوف علیہ کے. یہ واو پھر حرف عطف ہے. بالثالث، اس کا عطف بھی اول پر ہوگا. یہاں بھی ثالث سے پہلے ہم الحجر جو ہے وہ محذوف نکالیں گے، موصوف، موصوف سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی معطوف بن جائیں گے. یہ اس کا معطوف بنے گا، معطوف ثانی اس کا ہوگا. معطوف اول تو اس کا یہ تھا من جہت یہ بثانی، اس کا بالحجر الاول کا پہلا جو معطوف تھا وہ بثانی تھا، اور اس کا محذوف تھا الحجر. تو یہاں یہ جو اس پہلے کا بالحجر الاول کا تیسرا جو دوسرا معطوف ہوگا وہ یہ ہوگا بالثالث. تو یہ جار مجرور مل کر یہ معطوف ہوں گے. من قدامی، یہ جار مجرور مل کے یہ بھی معطوف ہو جائیں گے. الى خلفن، یہ بھی جار مجرور مل کے معطوف ہو جائیں گے. تو یہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر یہ ظرف لغو بنے گا، اول ظرف لغو بنے گا. یہ من جہت المقدم اپنے بقیہ دو معطوفات سے مل کر یہ بھی ظرف لغو بنے گا، دوسرا ظرف لغو بنے گا. الى خلف، یہ بھی جار مجرور، یہ بھی اپنے دونوں معطوفات سے مل کر، ہم نے جار مجرور کو ملا کر معطوف علیہ بنایا تھا، تو یہ بھی اپنے دونوں معطوفات سے مل کر یہ بھی ظرف لغو بن جائے گا، ظرف لغو ثالث بن جائے گا، تین ظرف لغو بن جائیں گے. تو یہ ان یمسا جو فعل ہے اپنے فاعل اور تین یہ اس کے متعلق ہو جائیں گے. اور آگے جو ہے اذا کانت الخصیۃ مدلۃ، اذا جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور شرط بنتا ہے. اس وقت ہم اس کو شرط بناتے ہیں کہ جب اس کے بعد ہم دو جملے ہو، اس کے بعد اگر دو جملے ہوں تو ہم اس کو شرط کہتے ہیں، پہلے جملے کو، اور دوسرے جملے کو جزا. اگر ایک ہی جملہ ہے تو اس وقت یہ اذا مضاف ہوگا اور آگے والا جو جملہ ہوگا مضاف الیہ ہوگا، اور پیچھے کے لیے پھر یہ مفعول فی بن جائے گا. تو اذا یہاں مضاف ہوگا. کانت الخصیۃ، کانت جو ہے فعل ناقص ہے، اور خصیۃ جو ہے اس کا اسم ہو گیا، اور مدلاتن جو ہے یہ خبر ہے. فعل ناقص کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا. مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی بنے گے یمسا کے، این یمسا کا مفعول فی بن جائے گا. تو این یمسا فعل اپنے فاعل اور تین
متعلقات ہیں، اس کے 3 ظرف لاغو ہیں، ان سے مل کر اور مفعول فی سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ، ہو کر مصدر کی تعبیر میں ہو کر پھر یہ خبر بن جائے گا، کئی کیفیت لسن جائے گی خبر، تو یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسم خبر بنے گا۔ آگے دیکھتے ہیں وَإِن كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّاتٍ يَبْتَدِئُ مِنْ خَلْفٍ إِلَى قُدَّامٍ، تو وہ کو ہم استنافیہ کہیں گے، ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، کانت فعل ناقص ہے، ہی ضمیر اس کا اسم ہے، اور غیرہ مضاف اور مدلات مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن جائے گی کانت اپنے اسم اور خبر سے مل کر شرط بنے گا، یبتدئ فعل ہے، یہ ابتدا یبتدئ ابتدان باب افتعال سے ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مزید بھی محموز اللام، اسباب افتعال، اس میں ہوا ضمیر فاعل من جار خلف مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لاغو بنیں گے، اس کے ظرف لاغو اول ہو جائیں گے، اور الا قدام یہ جار مجرور مل کر یبتدئ کا ظرف لاغو ثانی ہو جائے گا، تو یبتدئ فعل اپنے فاعل دونوں متعلقات سے مل کر یہ جزا بن جائے گا، جملہ فعلیہ کا جزا، یہ شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پھر انشاءاللہ الکریم اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔